ایک اور بات یہاں پر بتاؤں گی کہ امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو تحریک نسواں سیکنڈ وومنز موومنٹ سیکنڈ کہا جاتا ہے. اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ قدیم تحریک نسواں ہی کی زیادہ وسعت ہے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں یعنی پہلی جو وومن لب کی موومنٹ تھی ایک غیر حقیقی تحریک تھی، اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی. ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے. امریکی ماہنامہ سپان SPAN جولائی 1989 میں اس تحریک کا ایک تعارف شائع ہوا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں. کام کرنے والی عورتوں کی 2/3 تعداد $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے. 2/3 جو ورکنگ وومن ہیں ان کی کمائی کا ریشو کیا ہے؟ 13,000، جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے. حمل، بچوں کی نگہداشت اور دوسرے عورتوں کے مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. واضح ہو کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کے درمیان کی عورتوں کی 70% تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے، مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے، یعنی چیپ لیبر ہے. بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں. تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں. عورتوں کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی تعمیر کر لیں گی. یعنی پہلا جو تھا ایک جذباتی نعرہ یہ تھا. اب عورتوں کو مکمل آزادی مل گئی، مردوں جیسے مواقع مل گئے، مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ پروٹیکشن کی ضرورت ہے. صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تحریک نسواں دوم کی ایک خاتون لیڈر تار ویلم TARR ہے اور WHELAM یہ تار وہلم بول رہے اس کو. اس نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہے. مغربی عورت نے پہلے برابری کا حق مانگا، اس کو برابری کا حق مل گیا. اب اس کو معلوم ہوا کہ صرف برابری کا حق کافی نہیں، اس کو اس کے ساتھ مزید سپورٹ چاہیے. وہ گھریلو قوام کو اپنا قوام بنانے پہ راضی نہ ہوئی، نتیجتاً وہ حکومت کو اپنا قوام بنانا چاہتی ہے کہ جو اسے پروٹیکٹ کرے. قوام کا معنی نا محافظ، تو اللہ نے ہر گھر میں ایک محافظ رکھ دیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم اسے اپنے سے بڑا نہیں مانتے، برابر مانیں گے. وہ برابر ہو گیا. اب یہ ہے کہ پھر بھی وہ کمزور ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے، تو اب اسے مزید پروٹیکشن کے لیے کیا کہا اس کتاب میں جو ابھی میں نے جس کا حوالہ دیا یا خاتون لیڈر کا، اس نے کہا کہ نہیں، ریاست ہمارے لیے پروٹیکشن فراہم کرے.